السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جنوری کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے ازبکستان اور تاجکستان سے کہا ہے کہ وہ فضائیہ کے طیارے اور وہ ہیلی کاپٹر جو گزشتہ اگست میں کابل میں امریکی حمایت یافتہ حکومت کے خاتمے کے وقت فرار ہونے والے پائلٹ اڑا کر پڑوسی ممالک لے گئے تھے، انہیں واپس کر دیں۔ دارالحکومت کابل میں طالبان کے وزیر دفاع محمد یعقوب نے منگل کو افغان فضائیہ کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کبھی بھی ان ممالک کو طیاروں کو قبضے میں لینے یا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ امریکی تربیت یافتہ افغان فضائیہ کے پائلٹوں نے 15 اگست کو طالبان کے ملک پر قبضے سے چند روز قبل 40 سے زائد طیاروں بشمول A-29 لائٹ اٹیک طیاروں اور بلیک ہال ہیلی کاپٹروں پر اہل خانہ کو ازبکستان میں محفوظ مقامات پر پہنچایا تھا۔ ازبک حکام نے اطلاع دی ہے کہ ستمبر کے اوائل میں انہوں نے سینکڑوں افغان پائلٹوں اور ان کے اہل خانہ کو غیر قانونی طور پر فوجی طیاروں پر ملک میں پرواز کرنے پر ملک بدر کر دیا تھا۔ افغان شہریوں کو مبینہ طور پر متحدہ عرب امارات میں ایک امریکی فوجی اڈے پر منتقل کیا گیا تھا، جو واشنگٹن کے ازبکستان کے ساتھ 450 سے زائد افغان افراد کو منتقل کرنے کے لیے بات چیت کا ایک حصہ تھا۔ یعقوب نے منگل کو اپنی تقریر میں تمام پائلٹوں اور انجینئروں کو افغانستان میں محفوظ طریقے سے واپس آنے کی دعوت دی۔ حالیہ ہفتوں میں درجنوں سابق افغان سیکیورٹی اہلکار مبینہ طور پر طالبان کی طرف سے جوابی حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم طالبان ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ افغانستان کے لیے امریکی ایلچی تھامس ویسٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے پیر کو سابق صدر حامد کرزئی اور قومی مفاہمت کے سابق سربراہ عبداللہ سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مجھے کل کرزئی اور ڈاکٹر عبداللہ سے الگ الگ بات کرنے کا موقع ملا۔ افغان عوام کی حمایت، انسانی اور معاشی صورتحال، خواتین اور لڑکیوں اور اقلیتی گروپوں کے حقوق اور اس موسم سرما میں پیش رفت کے لیے ان کے قابل قدر مشوروں کے لیے شکر گزار ہیں۔ طالبان کے نائب وزیر صحت نے کہا ہے کہ افغانستان میں 5 سال سے کم عمر کے 3.2 ملین بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بچوں میں غذائیت کی کمی کی ایک وجہ معاشرے میں شعور کی کمی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ سیاسی تحفظات کے بغیر افغانستان کے صحت کے شعبے کی مدد کرے۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک اور یورپی یونین کے فنڈز میں کٹوتی کے بعد کورونا وائرس کے ہسپتالوں کو ڈونرز کی مدد کے بغیر غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ اسی دوران انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی IRC نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان بچوں میں غذائی قلت میں 30 گنا اضافہ ہوا ہے۔ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی یا IRC نے افغانستان میں بڑھتی ہوئی انسانی تباہی کے بارے میں خبردار کیا ہے، کیونکہ معاشی عدم استحکام نے 9 ملین افراد کو قحط کے دہانے پر دھکیل دیا ہے، اور اقوام متحدہ نے سن 2022 میں انسانی تباہی کو روکنے کے لیے $5 بلین کی فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ افغانستان کے لیے تمام غیر ہنگامی امداد کی معطلی کو 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جس کا اثر شدید اور تباہ کن ہو رہا ہے۔ مرکزی بینک کے اثاثوں کے منجمد ہونے اور پابندیوں کے اثرات نے بینکنگ سسٹم کو مفلوج کر دیا ہے اور بڑے پیمانے پر نقدی کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اگلے 6 مہینوں کے دوران تقریباً تمام 38 ملین افغان افراد کے غربت کی زندگی گزارنے کا امکان ہے، جبکہ 9 ملین کو قحط کی صورتحال کا سامنا ہے۔ عالمی معاشی فورم نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو نئے سال میں قرضوں کے بڑھتے ہوئے حجم سے معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ رواں مالی سال کے آغاز پر
پاکستان کے معاشی قرضے بڑھتے ہوئے 38,000 ارب پاکستانی روپے تک جا پہنچے تھے، جن میں سے ایک تہائی سے زائد بیرونی قرضے ہیں اور ان کی ادائیگی غیر ملکی زر مبادلہ کی شکل میں کی جانی ہے، جبکہ مجموعی قومی پیداوار کے مقابلے میں قرضوں کا حجم 79% کے لگ بھگ ہے۔ عالمی معاشی فورم کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کو معاشی میدان میں چیلنجز اور خطرات کے علاوہ شدید موسمی اثرات اور انسانی سرگرمیوں سے ماحولیاتی تباہی کا بھی سامنا ہے، جس کے تدارک کے لیے ماہرین کے مطابق فوری طور پر عالمی اور مقامی سطح پر اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ ادھر حکومت کا موقف ہے کہ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے مختلف سطح پر کام جاری ہے، جس کی بدولت بہت سے معاشی اشاریے مثبت دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان میں حزب اختلاف نے مالیاتی ضمنی بل منی بجٹ لانے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے منظوری میں اس کی حمایت نہیں کر سکتی۔ حزب اختلاف نے اعلان کیا ہے کہ جمعرات کو قومی اسمبلی سے منی بجٹ کی منظوری کے وقت ایوان کے اندر مزاحمت کی جائے گی، جبکہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی کیمپ بھی لگایا جائے گا۔ دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے حکومت اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی کمیٹی کا مشترکہ اجلاس جمعرات کو پارلیمنٹ ہاؤس میں بلا لیا ہے، جس میں مالیاتی ضمنی بل کو قومی اسمبلی سے منظور کروانے کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کے باہر ایک دھماکہ ہوا ہے اور ایک ہنگامی امدادی کارکن نے متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں یا اس حملے کا ہدف کیا تھا۔ القدس سے منسلک شدت پسند گروپ الشباب صومالیہ کے کچھ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے اور اکثر دارالحکومت میں اہم مقامات پر بم دھماکے کرتا رہتا ہے۔ روس اور نیٹو آج بدھ کو برسلز میں ملاقات کر رہے ہیں، جس میں روس اور یوکرین کی سرحد پر کشیدگی کو کم کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ نیٹو نے سرحد پر روس کے فوجی دستوں کی تعیناتی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ یورپی سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ادھر روس 30 رکنی نیٹو اتحاد کی توسیع کو محدود کرنے جیسی حفاظتی ضمانتوں کا خواہاں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یوکرین جیسے ملک کو اس میں شامل کرنا ایک خطرہ ہے۔ نیٹو میں امریکی سفیر جولیان اسمتھ نے بدھ کی بات چیت سے قبل صحافیوں کو بتایا کہ نیٹو فریق یہ دیکھنے کے لیے پرعزم ہے کہ آیا سفارتکاری سے صورتحال کی کشیدگی کو کم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم کا اجلاس جمعرات کو ویانا میں ہو رہا ہے۔ قازقستان کے صدر نے منگل کو اعلان کیا کہ روسی زیر قیادت سیکیورٹی اتحاد نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے اور 2 روز میں ان کی واپسی شروع ہو جائے گی۔ پچھلے ہفتے یہ فوجی قازقستان میں ہنگاموں اور بدامنی کو کنٹرول کرنے کے لیے تعینات کیے گئے تھے۔ سابق روسی ریاستوں کے فوجی اتحاد کلیکٹو ٹریٹی آرگنائزیشن سے تعلق رکھنے والے ان فوجیوں کی اکثریت کا تعلق روس سے ہے۔ یہ قازقستان کے صدر کی درخواست پر وہاں حکومت مخالف مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے تعینات کیے گئے تھے۔ صدر نے کہا کہ سی ایس ٹی او نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے اور اب ان کے فوجیوں کی واپسی 2 روز بعد شروع ہو جائے گی۔ صدر قاسم جومارت توکایوف نے منگل کو علی خان اسماعیلوف کو ملک کا نیا وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ 49 سالہ اسماعیلوف ملک کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ امریکہ کی کیپٹل بلڈنگ پر بغاوت کی تحقیقات کرنے والا ہاؤس پینل وائٹ ہاؤس کے ایک سابق معاون سے ریکارڈ اور گواہی کا مطالبہ کر رہا ہے، جنہوں نے ان کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 6 جنوری کی تقریر کا مسودہ تیار کرنے میں مدد دی تھی۔ اس معاون کے ساتھ 2 دیگر افراد کے بارے میں پینل کا کہنا ہے کہ وہ سابق صدر ٹرمپ کے قومی لوگوں سے رابطے میں تھے۔ مسیسیپی سے ڈیموکریٹک نمائندے بینی تھاپسن پینل کے چیئرمین ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے منگل کے روز اسٹریٹجسٹس اینڈی سورابیان اور آرتھر شوارٹز کے لیے سمن جاری کیے،
जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को मशवरा दिया था और व्हाइट हाउस के एक साबिक एहलकार रॉस वर्दिंगटन को भी पेश होने के कहा है, जिनके बारे में कमेटी का कहना है कि उन्होंने उस तकरीर का मुसवदा तैयार करने में मदद की जो साबिक सदर ने हमले से पहले रैली में की थी। अमरीकी फेडरल रिजर्व के सरबराह जेरोम पावल ने मंगल को कहा है कि मुल्क में महंगाई की ज्यादा शरह फेडरल रिजर्व के उस हदफ के लिए एक संगीन खतरा है जिसका मकसद ज्यादा अमरीकियों को काम पर वापस लाने में मदद करना है, और अगर कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए जरूरत पड़ी तो फेडरल रिजर्व शरह सूद में इजाफा कर देगा। पावेल ने सेनेट की बैंकिंग कमेटी की समाअत के दौरान कहा कि अगर हमें वक्त के साथ साथ शरह सूद में मजीद इजाफा करना पड़ता है तो हम ऐसा करेंगे। फेडरल हुकाम ने इस साल कलील मुद्दती शरह सूद में 3 बार इजाफे की पेशगोई की है। ताहम कुछ माहिरीन इक़्तिसादियात का कहना है कि वो समझते हैं कि सन 2022 में शरह में 4 बार इजाफा होगा। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खबरें। आलमी इदारे सेहत WHO ने मंगल को कहा कि यूरोप की निस्फ आबादी आने वाले हफ्तों में ओमिक्रॉन से मुतासिर हो सकती है। WHO के यूरोप के लिए रीजनल डायरेक्टर हांस क्लूग ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने पेशगोई की है कि खित्ते की 50% से ज्यादा आबादी अगले 6 से 8 हफ्तों में ओमिक्रॉन से मुतासिर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन और डेल्टा के इम्तिजाज से सन 2022 के पहले हफ्ते में 7 मिलियन से ज़्यादा नए केसेस सामने आए। WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन इस बारे में कोई साइंसी इत्तिफाक राय नहीं है कि दीगर अक़साम के मुकाबले में ये कितनी संगीन बीमारी और मौत का सबब बनती है। ऐसा लगता है कि ये मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा लोगों को भी मुतासिर करती है। केसेस की बढ़ती हुई तादाद ने ममालिक के सेहत के निज़ाम पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। आलमी इक़्तिसादी फोरम ने मंगल को एक रिपोर्ट में कहा है कि साइबर सिक्योरिटी और खला में पहुंचने की दौड़ दुनिया की मईशत के लिए उभरते हुए खतरात हैं जो मौसमियाती तब्दीली और कोरोना वायरस की वबा के बाइस दुनिया को पहले से दरपेश मसाइल में इजाफे का सबब हैं। आलमी खतरात से मुताल्लिक़ जारी होने वाली ये रिपोर्ट 1000 माहिरीन और रहनुमाओं की आरा पर मबनी है। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इस साल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2022 के आगाज़ पर कोविड की आलमी वबा और उसके माशी और माशरती असरात अब भी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा हैं। मौसमियाती तब्दीली पर निगाह रखने वाले यूरोपीय यूनियन के इदारे ने बताया है कि सन 2021 तपिश के रिकॉर्ड्स के लिहाज से दुनिया का 5वां गर्म तरीन साल था, जिसकी वजह से कुर्रे अर्ज पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की मिक़दार ऊंची तरीन सतह पर है, जो हमारी ज़मीन को गर्म करने का सबब बनी है। पीर के रोज़ यूरोपीय यूनियन की जानिब से शाया की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि गुज़श्ता 7 सालों में दुनिया में तपिश की सतह में इजाफा होता रहा है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि सूरत हाल को मज़ीद ख़राबी से बचाने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। ये थीं वो ख़बरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे इस बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स से हमारे लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अपनी इस मोहब्बत को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।